ہیلووین کیا ہے؟ کیا ہمیں اسے منانا چاہیے؟ ہیلووین ایک تہوار کی شکل میں ہر سال 31 اکتوبر کی شام کو منایا جاتا ہے، یعنی سب مقدسوں کے دن سے ایک شام پہلے۔ اس روایت کا آغاز قدیم سیلٹک تہوار سامن سے ہوا۔ اب سامن کیا ہے؟ یہ ایک غیر قوم کا تہوار تھا۔ اس تہوار کا آغاز قدیم سیلٹک روحانی روایات سے ہوا اور اسے 31 اکتوبر کی شام کو منایا جاتا تھا۔ سیلٹک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تقریباً یسوع مسیح سے 1200 سال قبل اس سرزمین پر رہتے تھے جو آج کل آئرلینڈ، برطانیہ اور شمالی فرانس پر مشتمل ہے۔ 1 نومبر کو سیلٹک کے نئے سال کا آغاز ہوتا تھا اور 31 اکتوبر کی شام کو سامن منایا جاتا تھا۔ اس کے ماننے والوں کا یقین تھا کہ سامن کے دوران روحانی اور جسمانی دنیا کے درمیان رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، جس سے انسانوں اور روحوں کا آپس میں زیادہ رابطہ ممکن ہوتا ہے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ مردوں کی روحیں اس شام زمین پر واپس آتی ہیں۔ یہ دن شادی، صحت اور موت سے متعلق جادو ٹونے کے لیے بھی موزوں سمجھا جاتا تھا۔ اس میں لوگ آگ جلاتے اور بری روحوں کو بھگانے اور ان سے بچنے کے لیے مختلف لباس پہنتے تھے۔ ساون کے بعد نئے سال کا آغاز ہوتا تھا جو کہ اس سرد علاقے میں بہت ہی سخت تھا۔ لوگ سردی میں بچاؤ کی تدابیر کرتے تھے۔ فصلوں کی کٹائی مکمل کر لی جاتی، کمزور جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا۔ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہونے سے یہ سرد موسم اپنے ساتھ تاریکی، بے کاشت زمینیں اور موت کو لاتا۔ موت کی علامات کے طور پر ڈھانچے، کھوپڑیاں اور کالا رنگ آج بھی ہیلووین کے جشنوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں روحوں سے رابطہ کر کے آنے والے وقتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ روحیں تب تک زمین سے نہیں جاتی جب تک انہیں مناسب طور پر مال و دولت، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر لوازمات کے ساتھ رخصت نہ کیا جائے۔ جن روحوں کو مناسب طور پر رخصت نہیں کیا جاتا تھا وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھیں، اور یہ خوف اس وقت زیادہ ہوتا تھا جب اس روح کے ساتھ اس کی زمینی زندگی میں کچھ برا ہوا ہو۔ اس گھناؤنی اور تاریکی سے پر غیر اقوام کی دنیا میں انجیل کی بشارت کا نور چمکتا ہے۔ جو لوگ مسیحی بن رہے تھے وہ ان ڈرانے والی روحوں سے خوفزدہ نہیں تھے۔ در حقیقت وہ استثنا 18 باب 10 سے 13 آیات کے مطابق جہاں لکھا ہے، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ وہ لوگ اپنے مسیحی چال چلن سے ان روایات کی نفی کرتے تھے۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ غیر اقوام کی یہ رسمیں مسیحی لوگوں میں بھی آنے لگی۔ 7ویں صدی میں پوپ بونیفس چہارم نے 13 مئی کو سب مقدسوں کے دن کے طور پر مختص کیا۔ پھر 8ویں صدی میں پوپ گریگوری سوئم نے اس دن یعنی 13 مئی کو 1 نومبر سے بدل دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1 نومبر کا دن اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کو ساون تہوار کے متبادل کے طور پر منایا جا سکے۔ اس دن یعنی 1 نومبر سے پہلے کی شام کا نام آل ہالوز ایو تھا، جس کا مطلب ہے سب مقدسوں کی شام۔ آل یعنی سب، ہالو یعنی مقدس، اور ایو یعنی ایوننگ یا شام۔ یہ نام وقت کے ساتھ ساتھ ہیلووین بن گیا۔ اب اس کا بنیادی مقصد غیر قوم کے سامن تہوار کو مسیحی تہوار سے بدلنا تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تہوار تو غیر اقوام کا ہی رہا، لیکن علامات مسیحی استعمال کی جانے لگی۔ جلد ہی سب مقدسوں کے دن میں پہلے کی اس شام میں بہت ساری ساون روایات بھی شامل ہو گئیں۔ موجودہ وقتوں میں ہالی ووڈ نے اپنی کمائی کے لیے اس میں فن یا کھیل کود کا تڑکا لگایا تاکہ بدروحوں، بلاؤں، ویمپائرز اور اسی قسم کے کرداروں کی
فروخت کو بڑھایا جا سکے۔ آج ہیلووین میں بچے مختلف لباس پہن کر اپنے اڑوس پڑوس میں کینڈی کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈراؤنی کہانیاں سناتے ہیں اور بڑے لوگ شراب و کباب کی محفلیں فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ سو کیا یہ مسیحی تہوار ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہیلووین کا نام سنتے ہی موت، بد ارواح، ڈھانچے، کٹے ہوئے جسم اور اسی طرح کی خوفناک شکلیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اس تہوار کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہیلووین آج صرف ایک غیر اقوام کے تہوار کے طور پر زندہ ہے اور صرف غیر ایماندار ہی اسے مناتے ہیں۔ یہ شیطان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی تعلیم ڈال کر ان کو برباد کر سکے۔ پہلا پطرس 5:8 میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ مسیحیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب جب کہ پاکستان میں یہ بہت عام ہو چکا اور اسے مسیحیت سے جوڑا بھی جاتا ہے، تو مسیحی لوگوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف پوچھنے والے تمام افراد پر اس حقیقت کو اعلان کریں کہ اس کا مسیحیت یا اس کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے انجیل کی خوشخبری بھی سنائیں۔ جب کوئی آپ سے اس کے بارے میں پوچھے تو اس سے کہیں کہ یہ مسیحیت کی تعلیم نہیں، بلکہ میں آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں کہ مسیح کون ہے اور اس کی تعلیم کیا ہے۔ سو اس طرح کے ہر موقع کو مسیحیت کی تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ مسیح کی خوشخبری کو لے کر پاکستان جیسے ملک میں کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کام ہے۔ اپنی شناخت چھپانے کی بجائے مسیح کو سب پر ظاہر کریں۔ خدا آپ کی مدد کرے۔ آمین اور آمین۔